اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومنین کرام، آج اس موضوع کہ شعبان در حقیقت تطہیر رمضان اس عنوان پر آخری درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں، اور اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ رجب اور شعبان کے یہ مہینے ماہ مبارک رمضان کے لیے مقدمہ ہیں تاکہ انسان اللہ کے دسترخوان پر داخل ہو سکے۔ جو اعمال ان مہینوں میں بیان کیے گئے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں، یہ در واقع انسان کو ایسا نورانی اور پاکیزہ بناتے ہیں کہ وہ اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لائق ہو، اور اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر وہ اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہو سکے۔ لہٰذا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان ان اعمال کو انجام دے اور ان اعمال کی گہرائی اور نورانیت کو سمجھے، اور اس انداز میں اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو یقیناً اس کے وجود پر وہ آثار نورانیہ مرتب ہوں گے، طہارت کے، پاکیزگی کے۔ اور ایک راستہ یہ بتایا کہ انسان کے اوپر ایک اچانک کوئی خداوند متعال کی جانب سے ایسی رحمت نازل ہو کہ جو کسی خوشی کے موقع پر بھی ہو سکتی ہے، کسی غمی کے موقع پر بھی ہو سکتی ہے، ایک رحمت الہیہ انسان کے اوپر نازل ہو جس سے انسان کے دل کے دروازے کھل جائیں اور وہ خداوند متعال کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لائق ہو جائے۔ دونوں حالتوں میں ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی اس کیفیت کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اگر وہ ان اعمال کو انجام دے رہا ہے ماہ رجب سے، اس نے یہ عہد کیا ہے آغاز رجب سے کہ اپنی تمام گزشتہ زندگی پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے گا، اور وہ شرائط جو حضرت سید الاوصیاء نے بیان کی ہیں توبہ سے متعلق، استغفار سے متعلق، ان شرائط کی رعایت کرے گا، اور خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے افعال گناہ پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ایسا انسان نورانی ہوگا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ نورانی ہو گیا تو یہ اس نور کی حفاظت نہ کرے، چونکہ انسان اپنے خزانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ نور جو اسے نصیب ہوا ہے یہ بہت ہی محنت اور زحمت کے نتیجے میں نصیب ہوا ہے۔ لہٰذا مومن اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر مومن کا پیر پھسل جائے اور دوبارہ گناہ کی وادی میں داخل ہو تو دروازہ بند نہیں ہے۔ لہٰذا جو احادیث اس موضوع پر بیان کی جاتی ہیں کہ اگر انسان نے گناہ کیے ہیں اور بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان جب ماہ شعبان میں داخل ہوتا ہے تو حضرات محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس درود کے طفیل یہ انسان نورانی ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور ایک پاکیزگی کے ساتھ انسان ماہ شعبان میں، رمضان میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی اس کو اپنے اس قیمتی خزانہ نور کی حفاظت کرنا ہے تاکہ اللہ کے دسترخوان پر داخل ہو سکے۔
لہٰذا ماہ رجب میں انسان کثرت سے استغفار کرے، ماہ شعبان میں انسان کثرت سے درود پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے گفتگو کرے۔ چاہے صلوات پڑھتا ہے تو صلوات شعبانیہ کی صورت میں پڑھے، اور چاہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور نجوہ کرتا ہے تو مناجات شعبانیہ کے انداز میں وہ داخل ہو۔ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ نے ہمارے لیے ایسا دسترخوان بچھایا ہے کہ جو انسان اس دسترخوان پر بیٹھتا ہے وہ ان ہستیوں کا عاشق ہو جاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے ان ہستیوں کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اب اللہ کی بارگاہ سے دوبارہ واپس نہیں پلٹے گا۔ لہذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلب کی حفاظت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ حالت میں خود کو باقی رکھے۔ لہذا بس اوقات دیکھتے ہیں کہ بعض افراد نادان اس مومن کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے حوصلے کو پست کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ لہٰذا اس موضوع پر بھی ہم نے گفتگو کی کہ اہل بیت کی روایات کی روشنی میں انسان کو کن افراد سے دوستی کرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، تعلقات رکھنا ہے، اور کن افراد سے انسان کو دوری رکھنا ہے۔ یہ بنیادی فارمولہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل بیت کی بارگاہ میں بھی انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جائے گا۔ لہٰذا اس انسان کو اپنے ان اعمال کی رعایت کرنا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر انسان جو ہے وہ پہنچے۔ لہٰذا کل ایک موضوع چھیڑا ہم نے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے حوالے سے کہ یہ 47 سال مکمل ہو گئے اور یہ انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا اور ایران کی عوام سڑکوں پر آئی، اور 26 ملین کا ایک عدد ہم نے بیان کیا، لیکن جو دوبارہ اس کی طرف رجوع کیا تو وہ 26 نہیں 34 ملین کا عدد تھا، جو اس کی تصحیح کی جاتی ہے کہ وہ عدد زیادہ ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اتنی کثیر مقدار میں عوام جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے عقیدت مند ہیں، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کی شمع روشن ہے۔ جب وہ اہل بیت کے عقیدت مند اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اس کی حمایت کے لیے اور اظہار یکجہتی کے لیے جب میدان میں آتے ہیں تو نہ کوئی درخت کی شاخ ٹوٹتی ہے، نہ ہی کوئی کسی بینک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ امام بارگاہوں مساجد کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اہل بیت کے چاہنے والے عقیدت مند جب باہر آتے ہیں تو وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں میدان میں آتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے درمیان کوئی ناصالح افراد داخل کر دیے جائیں، شیاطین کے ہجوم سے کچھ افراد کو ڈال دیا جائے تو ان کا کام شرارت کرنا ہے۔ ممکن ہے ایسی حالت میں کسی مومن کا ایمان بھی ڈگمگا جائے اور وہ بھی ان کے ساتھ لگ جائے، وگرنہ اہل بیت کا چاہنے والا ہرگز جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرتا، کسی کے مقدسات کی بے احترامی نہیں کرتا، اور بالخصوص اپنے مقدسات کی بے احترامی نہیں کرتا، چونکہ قرآن تمام مسلمانوں کا ہے، یہ کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ پس قرآن کو نظر آتش کرنے والا مسلمان نہیں ہے، مساجد کو نظر آتش کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ جو نفاق کی حالت میں ہیں، یا وہ لوگ جن کے وجود میں خداوند متعال کے نور کی شمع روشن نہیں ہے، جو کفر و الحاد سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ بڑوں سے ہوں، چاہے ان کے چیلے ہوں جو نیچے ماتحت افراد ہیں، یہ سب شیاطین کے پیروکار ہیں، اور شیاطین کے پیروکار جب
میدان میں آتے ہیں تو وہ اسی راستے پر چلتے ہیں جس راستے پر شیطان نے ان کو چلایا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر صالح فرد کی حکومت ہے تو اس صالح فرد کے ماتحت جو عوام ہے، جس نے اس صالح فرد کو اس مسند اقتدار پر بٹھایا ہے، وہ عوام بھی صالح ہوگی۔ چونکہ ایک فارمولہ بیان کیا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کا دین ہے ویسے ہی عوام کا دین ہے، جیسی اس کی خلقیات ہیں ویسے ہی عوام کی خلقیات ہیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد جو بیان کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ یہی لوگ اس بادشاہ کو، اس حاکم کو مسند اقتدار پر بٹھاتے ہیں، تو جو ان کی باطنی خصلت ہے یہ اسی خصلت کے مطابق ایک شخص کا انتخاب کریں گے کہ جو مناسبت رکھتا ہو ان کے ساتھ۔ ایک مشہور واقعہ کہ تاریخ اسلام میں ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عوام الناس کا جمع غفیر موجود ہے، بہت زیادہ عوام موجود ہے جو اس کی اقتداء میں نماز پڑھے گی، تو اس کے دل میں ایک بہت ہی خوشی آتی ہے کہ بہت لوگ میری اقتداء کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مشاور اس کو کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی فکر نہ کرو، یہ تمہارے لیے نہیں آئے ہیں، اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ تمہیں چھوڑ کر علی ابن ابی طالب کی اقتداء میں جاتے۔ یہ تمہاری اقتداء میں آئے ہیں تو یہ سارے احمق ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ کہتا ہے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، اتنی ساری خلقت ہے اور اتنی ساری عوام ہے، یہ سب کے سب کیسے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تمہیں ثابت کر سکتا ہوں۔ اچھا چلیں آپ ثابت کریں تو میں مانتا ہوں۔ اچھا وہ ممبر پر جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو اپنی ناک کی نوک پر لگائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جیسے ہی لوگ یہ کلمہ سنتے ہیں تو سب اپنی زبان کو باہر نکال کر اپنی ناک کی نوک پر لگانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس امام کو بتانے کے لیے کہ میں نے ثابت کر دیا، تو جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو امام بھی اپنی قمیض کے نیچے اپنی زبان ناک کی نوک پر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ در حق یہ بات بالکل صحیح ہے کہ احمق قوم کے لیے امام بھی ایسا ہی احمق ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے نصیب میں ہی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی اقتداء کرنا اور علی ابن ابی طالب کی پیروی کرنا، کہ جو عقل و شعور نہیں رکھتے، جن کے پاس عقل کی دولت تو ہے لیکن انہوں نے اپنی عقل کی دولت کو یا شہوت کے نیچے پامال کر دیا ہے، یا غضب کے نیچے پامال کر دیا ہے، یا اپنی وہمیات کے نیچے پامال کر دیا ہے، اور ایک ایسے پست انسان کی اقتداء میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انسان اگر بیدار ہو تو ایسا بیدار انسان ہمیشہ اقدار کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ اخلاقیات میں اعلیٰ معیار کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ جب اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کے نتیجے میں اس کا ضمیر اسے فضائل اخلاقی، محاسن اخلاق کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بری عادات، بری خصلتوں سے اسے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اہل بیت کی محبت ہے جو انسان کو نورانی کر دیتی ہے، اس انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ اور جب ہم محبت کا ذکر کرتے ہیں تو کل میں نے تفصیل سے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ محبت کا ایک درجہ ضعیف ہے، ایک درجہ قوی ہے، اور ایک درجہ متوسط ہے، اور بھی بہت سے درجات ہیں جو ان ضعیف و متوسط و قوی کے درمیان موجود ہیں، اور انسان اس ضعیف سے ضعیف مرتبے سے کمال کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کے وجود میں وہ محبت، چونکہ محبت کل بیان کیا کہ انسان اسے ایک ولادت کے ذریعے سے لے کر آتا ہے، اور ایک انسان تہذیب کے ذریعے سے اس کو تقویت دیتا ہے۔ لہٰذا انسان جب آل محمد پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ درود در واقع انسان کی خلقیات کی پاکیزگی کی علامت ہوتا ہے کہ انسان اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے جو عادات حسنہ ہیں اس کو اپنا رہا ہے،
یا طیباً لخلقنا اگر کہیں تو یعنی انسان کی پاکیزگی ولادت پر دلیل ہے کہ یہ انسان طیب ولادت ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں ان کے اوپر درود بھیج رہا ہے۔ یعنی خداوند متعال نے اس انسان کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جو اہل بیت کے عقیدت مند ہیں، اور اس نے اس گھرانے میں اپنی اس پاکیزہ ولادت سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ میری ولادت پاکیزہ ہے، اور پھر اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا، انسان کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اس صلوات کے نتیجے میں۔ لہٰذا انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ جب یہ روایات بیان کی جاتی ہیں تو اس اقل مرتبے کو بھی شامل ہیں کہ وہ اپنی اس کمزور محبت کے نتیجے میں اسی مقدار میں پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو شدید مرتبے والا ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کل اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی آپ کے ساتھ۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات میں جب اعمال کی طرف مشاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ ماہ رجب سے متعلق ہے، چاہے وہ ماہ شعبان سے متعلق ہے، چاہے ماہ رمضان سے متعلق ہیں، تو فطرت الہیہ یہ بات کی طرف انسان کو متوجہ کرواتی ہے کہ ایھا الانسان تو اللہ کی طرف رجوع کر، تیرا یہ رجوع کرنا ہی باعث بنے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ایک دفعہ زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، تیرے گناہ جو تیرے نامہ اعمال میں مکتوب ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتا ہے، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمت کی برسات کر دیتا ہے، اللہ تجھے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اس قداست کی اور پاکیزگی کی حفاظت اب تیری ذمہ داری ہے، اب تجھے پاک کر دیا ہے اللہ نے، اب تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اس کی حفاظت کر، آگے اہل بیت کے نقش قدم پر چل۔ لیکن پھر اگر گناہ کرتا ہے، پھر اگر خطا کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تب بھی اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ فارسی زبان کا ایک مشہور و معروف جو یہ مقولہ ہے، اب نہیں معلوم شعر کا حصہ ہے، کہ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، کہ اگر تو نے 100 مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو توڑ دیا ہے تب بھی لوٹا، اللہ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہے، وہ دروازہ ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہے۔ وہ رحمت واسعہ ہے، انسان کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ اعمال ماہ رجب، ماہ شعبان در حقیقت انسان کی اس فطرت پاکیزہ کو بیدار کرنے کے لیے ہیں اور اسے اللہ کی طرف متوجہ کروانے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں ہر روز زوال کے وقت ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم صلوات شعبانیہ کو پڑھا کریں۔ شعبان معظم میں ایک درود ہے، ایک صلوات ہے جو بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ہر روز زوال کے وقت اس صلوات کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ اس صلوات میں ماہ شعبان کا ذکر موجود ہے، رسول خدا کی شعبان میں کیفیات کا ذکر موجود ہے، لیکن اس درود کو آپ شعبان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ شعبان کا ذکر ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف زوال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اگر آپ زوال کے وقت نہیں پڑھ سکے، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے دن بھر میں، آپ اس صلوات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ صلوات اگر انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو در واقع اس میں اہل بیت کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اہل بیت کے کمالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر ان کمالات کو بیان کرتے ہوئے یعنی پیراگراف بنائے گئے ہیں، درود بھیجا جاتا ہے، پھر اہل بیت کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، پھر درود بھیجا جاتا ہے، پھر اہل بیت کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے 6 مرتبہ اہل بیت کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے درود بھیجا جاتا ہے۔ در واقع اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کو مرحلہ بمرحلہ معراج کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی انسان کو ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی طرف جب پہنچاتا ہے تو آغاز میں درود، پھر دوسرے سے تیسرے کی طرف جب لے جاتا ہے تو پھر آغاز میں درود، اور جب کمال پر پہنچتا ہے تو رسول خدا کی شعبان میں کیفیات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور پھر آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔
یہ ہے اس صلوات شعبانیہ کا شناختی کارڈ کہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس صلوات کے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سب سے پہلے اس صلوات کا آغاز ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شجرۃ النبوہ، کون؟ محمد و آل محمد، وہ محمد و آل محمد جو شجرہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جس گھر سے نبوت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، وہ اہل بیت۔ میں ان اہل بیت پر درود بھیج رہا ہوں، یہ شجرہ نبوت ہیں۔ ان میں سے ہر کلمہ عزیزان محترم ایک تفصیل بحث کا طالب ہے، کہ انسان اگر ان موضوعات پر گفتگو کرے تو تفصیلی گفتگو ان موضوعات پر کی جا سکتی ہے، لیکن ہم صرف ایک تعارف کی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ، کون اہل بیت؟ وہ اہل بیت کہ جو مقام رسالت پر ہیں، یعنی جس گھر سے یہ رسالت نکل رہی ہے اور یہ اس مقام پر ہیں کہ جس مقام پر انبیاء آتے ہیں اور آ کر اپنی رسالت کو اس دروازے سے دریافت کرتے ہیں۔ اور پھر وَمُخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے گھروں میں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ امیر المؤمنین سے لے کر مہدی موعود تک یہ وہ تمام ہستیاں ہیں کہ جو ان کے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، حتیٰ وہ تمام فرشتے جو عظیم فرشتے ہیں، جو ملائکہ مقربین ہیں، حضرت جبرائیل سے لے کر آگے تک تمام اس دروازے پر آتے ہیں، اللہ کا پیغام بھی لے کر آتے ہیں، لیکن یہ پیغام لانا، یہ آنا نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کسی پہ کیس ہو گیا کہ اس نے ذکر کیا کہ بی بی کے دروازے پر جبرائیل آتے تھے تو کیس ہو گیا، تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ یہ صرف جبرائیل کے دروازے پہ نہیں آتے تھے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے دروازے پر بھی آتے تھے۔ خوب، چلو کیس سے جان چھڑانے کے لیے تو ایک اچھا بہانہ ہے، وگرنہ اس طرف کہاں اور جبرائیل کہاں۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھروں میں ملائکہ کا آنا جانا ہے، ان کے تو گھروں کا جھولا بھی جبرائیل چلاتا ہے، چکی بھی پیستا ہے۔ تو یہ تو سب آپ کے سامنے ہے، یہ سب مطالب۔ تو یہ اہل بیت کے فضائل یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَعْدِنِ الْعِلْمِ، یعنی وہ جگہ جہاں علم کی کان ہے، یعنی مشرق و مغرب، شمال و جنوب اگر آپ کو کوئی علم دکھائی دیتا ہے تو وہ اس گھرانے کا مرہون منت ہے، یہاں سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب فضائل ہیں اہل بیت کے۔ وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ، یعنی وہ گھر ہے کہ جس گھر پر وحی نازل ہوتی تھی، اللہ کے حبیب پر جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، یہ وہ دروازہ ہے۔ اب یہ فضائل کا ایک پہلو ہے جسے شجرۃ النبوہ سے لے کر اہل بیت الوحی تک لے گئے، یعنی انسان کو معارفت کے ایک معراج پر، ایک بلندی پر جب پہنچا دیا تو پھر کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انسان ان ہستیوں پر درود بھیجے۔ یہ درواقے عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ یہ درواقے انسان جو ہر روز زوال کے وقت اس صلوات کو پڑھتا ہے اور دن بھر ویسے اپنے روٹین میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تسبیح کرتا ہے، تو ایسا انسان کس قدر نورانی ہوگا، اس کے معارف، اس کے اعتقادات، اس کے نظریات کس قدر خالص نظریات ہوں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تطہیر کرتی ہے، پاکیزہ کرتی ہے، یہ انسان رمضان میں اللہ کے دسترخوان پر جائے۔ ٹھیک ہے، اور مناجات شعبانیہ کہ انسان اس کی طرف رجوع کرے، تو یہ سب چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ کی معرفت دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، یہ ایک ایسی کشتی ہے کہ جو ایسے دریا میں جس میں بے پناہ بھنور ہیں، اور بھنور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز اس کے اندر پھنس جاتی ہے اس کو اندر اپنے نیچے لے جاتا ہے، لیکن یہ ایسی کشتی ہے کہ جو اس لجج غامرہ میں بھی فلک جاریہ ہے، چل رہی ہے، اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یعنی متوقف نہیں ہوتی ہے، رکتی نہیں ہے، یہ فلک جاریہ ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے۔ اور پھر یأمن من رکبہا، جو اس فلک جاریہ پر سوار ہو جائے گا اسے امان مل جائے گی۔ پس ہمیں وہاں پھر شک نہیں کرنا چاہیے کہ اسے امان نہیں ملی ہے، بھئی وہ کشتی پہ سوار ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے امان نہیں ملی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ یہ شخص کمزور ہے،
اس کا نظریہ کمزور ہے، اس کا عمل کمزور ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، لیکن جس کشتی پہ بیٹھا ہے وہ کشتی والے اس کو خود اصلاح کرنا بہتر جانتے ہیں۔ یہاں عزیزان محترم کل بھی میں نے بیان کیا کہ یہاں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک اس شخص کا رابطہ ہے ان ہستیوں کے ساتھ، مجھے آپ کو کسی کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میرا رابطہ ہے اس شخص کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب اس رابطے کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ یہ ہے کہ مجھے کہا گیا ہے یہ مومن ہے، میں اس کا احترام کروں، میں وہ اس کا احترام کرتا ہوں، چاہے اہل بیت کی نسل سے ہے چاہے اہل بیت کی نسل سے نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدت مند ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن اس کی دوسری شاخ آ جاتی ہے فقہی قوانین کی طرف۔ میں اس کو اپنا امام مسجد نہیں بنا سکتا، میں اس کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، بالخصوص طلاق کے مسائل میں اس کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، اس کو اپنا مرجع تقلید نہیں بنا سکتا، اس کو اپنا فقیہ نہیں بنا سکتا۔ کہ افسوس آج کل کے معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کو مرجع بنایا جاتا ہے، انہی سے دین لیا جاتا ہے، جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، جو نماز نہیں پڑھتے، جو اعتقادات نہیں جانتے، دین انہی سے لیا جاتا ہے۔ خوب یہ ایک ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ ستم ظریفی ہے یا ایک لا علمی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، وگرنہ ان سے ہمیں یہ معالم دین لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا احترام آپ کریں، احترام بھی اس حد تک کہ جو ان کے بالاخره شایان شان ہو، اس سے زیادہ اگر احترام باعث بنے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے، اور اگر احترام باعث بنتا ہے کہ ان کو شرم آ جائے تو پھر تو احترام ان کا ہونا چاہیے۔ ایک بہت ہی معروف واقعہ ہے کہ ایران میں انقلاب اسلامی سے پہلے یہ خواتین جو گانا گایا کرتی تھیں، مطرب اور مغنیاں، بہت زیادہ غنا کرنے والی خواتین، تو ایسی ہی ایک خاتون، ظاہراً اس کا نام ہائیدے تھا شاید، اس کو کسی جگہ بلایا جاتا ہے گانا گانے کے لیے، اور وہ جاتی ہے گانا گاتی ہے۔ تو وہی محفل میں، چونکہ اس نے ظاہر ہے ایسی محافل جن میں یہ طرب و اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، شراب نوشی عام ہوتی ہے، تو اسی محفل میں ایک انسان آگے بڑھتا ہے اور اپنی گاڑی، ایک گراں قیمت گاڑی کی چابی اس کے آگے رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے سامنے علی ابن ابی طالب کی شان میں ایک قصیدہ پڑھو۔ اب وہ قصیدہ کون سا تھا یہ یاد نہیں ہے، شاید وہ علی ہما یا رحمت، شاید وہ والا قصیدہ ہو یا ایسا ہی کوئی قصیدہ ہو۔ وہ اعتنا نہیں کرتی، پرواہ نہیں کرتی۔ پھر ایک دوسرا آگے آدمی آتا ہے، وہ اپنی چیک بک نکالتا ہے اور اس پر اپنے سائن کر دیتا ہے، جو مبلغ آپ نے لکھنا ہے وہ اس پر لکھ دو اور یہ آپ شعر پڑھ دو۔ وہ ناراض ہو کر اٹھ کے چلی جاتی ہے، کہتی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے شراب پی ہوئی ہے، اس منہ سے میں علی کا نام لوں؟ یہ کہہ کے چلی جاتی ہے کہ تم مجھے علی کی شان بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہو اور میں نے منہ میں شراب پی ہوئی ہے، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تو وہ گاڑی بھی رد کر دیتی ہے، وہ چیک بھی ٹھکرا دیتی ہے اور چلی جاتی ہے کہ یہ علی کی توہین کے لیے مجھے کہہ رہا ہے۔ تو جس کے وجود میں اس قدر علی کا احترام ہے، یقیناً علی ابن ابی طالب اس کو اس جو پیچیدگیاں ہیں، جو گمراہیوں کی دلدل ہے، اسے باہر نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمیں اس میں مداخلت کرنے کی اور اپنا بیچ میں قدم مبارک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ مثلاً یہی کہ مثلاً کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کمن لا ذنب لنا ذنب لا، جس طرح اس کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ خوب، اب اللہ نے معاف کر دیا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں بیچ میں مداخلت کر کے کہوں کہ نہیں کیوں معاف کیا، اللہ نے کیوں معاف کیا؟ خوب، اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ جہاں میرا اور اس بندے کا معاملہ ہے وہاں فقہی قوانین اپنی جگہ موجود ہیں اور میں اس کی رعایت کا پابند ہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یأمن من رقبہا، جو اس کشتی پر بیٹھ جاتا ہے وہ امان میں آ گیا اس کشتی پر سوار ہونے کے نتیجے میں۔ وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، چاہے وہ نبی کی ہمسر ہو، اگر سوار نہیں ہوا اس کشتی پر تو وہ غرق ہو جائے گا۔ اس کشتی میں تو صرف ان ہستیوں کے اسامی مبارک کی کیلیں لگی ہوئی تھیں جو روایات میں بیان کیا ہے، لیکن یہ تو خود اب ہستیوں کی کشتی پر سوار ہو رہا ہے، تو اسے کیسے نجات نہ دی جائے؟ المتقدم لهم مارکن، کہ جو ان سے دو قدم آگے ہو کر چلے تو ایسا شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل بیت سے آگے چلنے کی کسی کو جرأت کیسے ہوئی؟ خود کو آگے لے جائے، انہیں امام بنانا تھا، انہیں امام بنانے کی بجائے خود سے ان سے آگے چلتا جائے، آگے چلتا جائے، دو قدم آگے ہو، ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرے، ایسا انسان دین سے نکل گیا۔
والمتأخر عنہم ضاحک، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ نابود ہو گیا۔ تو پس انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ واللازم لہم لاحق، جو ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہے گا وہ ان ہستیوں کے دربار میں اور ان ہستیوں کے محضر میں اور ان کے جوار میں، ان کی خدمت میں وہ شخص پہنچ گیا۔ پس یہ لازم ہمارا وظیفہ ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ آمنا سلمنا صدقنا، اس کے اوپر انسان کا وظیفہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے، اس سے تاخیر کرنا یا اس سے لیت و لال کرنا یہ انسان کا جو ہے اس کو زیبندہ نہیں ہے۔ پس یہ دوسرا زینہ طے کروایا، تو پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ایسی ہستیوں پر میں درود بھیج رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ الکہف الحسین، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، کہف وہ غار، جیسے پہاڑوں میں آپ نے غار دیکھا ہوتا ہے، اور یہ غار ایسا غار ہے جو بہت ہی مضبوط غار ہے۔ الکہف الحسین، بہت مضبوط پناہ گاہ ہے کہ جو اس کہف حسین میں داخل ہوگا اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وغیاث المضطر المستقین، یہ ہستیاں کیا ہیں؟ مدد کرنے والی ہیں، غیاث ہیں۔ کس کی؟ مضطر کی، وہ جو بیچارہ انسان ہے جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مستقین وہ عاجز شخص ہے، اس کی یہ مدد کرنے والی ہستیاں ہیں۔ وملجأ الحاربین، وہ جو فرار کر رہے ہیں ان کی پناہ گاہ ہے، وہ ان کے دروازے میں آ جائیں شیطان سے پناہ لے کر، تو یہ ہستیاں اس کو آغوش، ہاتھ کھول کے اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں اور اس کو اس کے دردوں سے، اس کے غموں سے اس کو نجات عطا کرتی ہیں۔ بس یہ کوئی معمولی ہستیاں ہیں۔ وعصمت المعتصمین، جو ان کا دامن تھام لے یہ اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بس یہ ہستیاں کو معمولی ہستی ہو سکتی ہیں۔ پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر ایک اور زینہ اوپر چلے گئے اور پھر درود حضرات اہل بیت پر، اور پھر فرمایا کہ یہ درود صلاۃً کثیرۃً، میں بہت زیادہ ان ہستیوں پر درود بھیجتا ہوں۔ اس لیے تاکید ہے کہ انسان اپنے روزمرہ روٹین پہ اوقات میں کثرت سے درود بھیجا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس اوقات انسان زیادہ درود بھیجنے سے تھک جاتا ہے، یہ تھکاوٹ در واقع اس کے اندر کسی کمزوری کی علامت ہے۔ بس اوقات ہم نے ادھر ایران میں بھی دیکھا ہے، اور بس اوقات لوگ بول بھی پڑتے ہیں کہ جب حرم سے بس نکلتی ہے تو ایک ادھر سے کہتا ہے درود بھیجیں، ایک ادھر سے کہتا ہے درود بھیجیں، ایک ادھر سے کہتا ہے درود بھیجیں، وہ سلسلہ 10-15 منٹ تک چلتا ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مثلا صلوات ہی بھیجے جا رہے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں نہیں تھکنا چاہیے، کیوں؟ چونکہ معرفت جس کی ہوگی، جس کے معرفت کے زینے بلند ہو گئے، وہ درود بھیجتا رہے گا، وہ خستہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے زینے کمزور ہوں گے وہ تھک جائے گا، کہے گا یہ صلوات اب ہم حرم سے باہر آ گئے ہیں تو یہ حرم میں ہونی چاہیے، باہر نہیں ہونی چاہیے، بسوں میں صلوات کا کیا کام۔ اور پھر مجالس اعضاء میں بھی اگر اسی طرح سے درود بھیجا جائے تو بس اوقات بعض مؤمنین خستہ ہو جاتے ہیں، جبکہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہاں انسان کا یہ وظیفہ، میں کسی فقیہ سے یہ پڑھ رہا تھا، اب مجھے ان فقیہ کا نام یاد نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کسی فقیہ کا وظیفہ تھا، میں نے اسی ہفتے میں مطالعے کے دوران اس کو پڑھا کہ انسان کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے اپنی محافل میں، مجالس میں، کہ جب بھی وہ ان ہستیوں میں سے کسی کا نام سنتا ہے تو تولا اور تبرہ دونوں اس کے وجود سے آہستہ سے اپنے قلب کے اندر جاری ہونے چاہیے۔ یعنی ان کے قاتلوں پر لعن کرے اور ان کے اوپر درود بھیجے، یہ دو وظیفے اس کے ہونے چاہیے، اپنا ایک روٹین بنا لے۔ ضروری نہیں بلند آواز سے وہ کرے، لیکن اپنے دل کے اندر، اپنے وجود کے اندر وہ اس وظیفے کو اندر رکھے، اس کی برکات وہ اپنے وجود میں ضرور مشاہدہ کرے گا۔ خوب صلاۃً کثیرۃً، بہت زیادہ میں آپ ہستیوں پر درود بھیجتا ہوں، تکون لہم الرضا، جو آپ کی خوشنودی کا سبب ہوتی ہے یہ صلوات، وَلَحِقَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَدَاءً وَقَضَاءً، اور محمد و آل محمد کے جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں، یہ ان واجب حقوق کی ادائیگی کا سبب بنتی ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کر دیں۔ بس صلوات ان کے حق کی ادائیگی کے لیے ہے، انسان ان کا حق غصب نہ کرے۔ حق غصب کر دے تو پھر انسان کا شمار کہاں ہوگا، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان کے حق کو غصب نہیں کرنا چاہیے، اور حق کا ادائیگی کیسے ہے؟ ادائیگی درود محمد و آل محمد سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
اب یہاں آخر میں خداوند متعال کو خطاب قرار دے کر کہہ رہے ہیں بحول منک وقوت یا رب العالمین، اے میرے پروردگار تیری قوت اور تیری طاقت سے یہ سب صلواتیں اور سب درود میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور ان ہستیوں کا حق بھی تیری ہی دی ہوئی طاقت سے میں ادا کر رہا ہوں، مجھ میں کیا کہ میں ان ہستیوں کا حق ادا کروں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور پھر اس کے بعد ان ہستیوں کے اوصاف، الطیبین الابرار الاخیار، جو پاکیزہ تر ہیں، جو نیکوکار تر ہیں، جو خوش کردار ہیں، ان ہستیوں پر میں درود بھیجتا ہوں۔ الذین اوجبت حقوقہم، وہ ہستیاں جن کے حقوق کو اے اللہ تو نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے، کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلَایَتَهُمْ، وہ ہستیاں جن کی اطاعت کو، جن کی ولایت کو تو نے مجھ پر واجب قرار دیا، فرض قرار دیا ہے۔ بس اگر فرض ہے تو میرا وظیفہ ہے کہ میں سر تسلیم خم ہوں، اطاعت کروں، فرمان برداری کروں ان ہستیوں کی، ٹھیک ہے۔ جو شخص ان کی عقیدت میں ان کے دروازے پر آتا ہے، ان کا شیعہ ہے، ان کا چاہنے والا ہے، تو اس کا وظیفہ بنتا ہے کہ اطاعت کرے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر نہیں کر رہا تو اس کے وہ محبت میں کمزوری ہے، اور وہ محبت میں اگر تقویت لانا چاہتا ہے کثرت سے درود بھیجے، کثرت سے صلوات بھیجے، تاکہ اس کے وجود میں پاکیزگی آئے، یہ ان کی اطاعت کی طرف آگے قدم بڑھائے۔ وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ رکاوٹ جو ان کے اطراف میں موجود ہے شیاطین جن و انس کی صورت میں، یہ درود کی برکت سے وہ شیاطین جن و انس اس سے دور ہو جائیں گے۔ ایسا انسان ان ہستیوں کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر داخل ہو سکتا ہے، اور پھر آگے کمال کی طرف سفر کر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ظاہراً چھٹا درود ہے۔ وَعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ، اے میرے پروردگار میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرمان برداری سے آباد فرما، ٹھیک ہے۔ یہاں سے دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، مجھے اپنی نافرمانی پہ رسوا نہ کرنا، میں گنہگار یقیناً ہے میرے پروردگار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ کیوں؟ میں ان ہستیوں کا، جن کی میں نے یہ شان و فضیلت بیان کیا، جن کے اوپر میں درود بھیج کر آیا ہوں، میں ان ہستیوں کا ماننے والا ہوں، اے میرے پروردگار مجھے میری معصیت اور گناہ پر رسوا نہ کرنا۔ اچھا، وَرْزُقْنِي مُوَاسَاةَ، اور میرا رزق جو ہے وہ اگر اس میں کوئی تنگی ہے تو ان ہستیوں کے ساتھ مواسات اور ہمدردی کے نتیجے میں میرے اس رزق کو تو عطا کر۔ من فطرت علیہ من رزقک، کہ جس کے رزق میں کوئی تنگی آ جاتی ہے تو اے میرے پروردگار میں اس کے ساتھ مواسات کروں، یعنی اگر مومنین میں کسی کے ساتھ کوئی مشکل آتی ہے تو اے میرے پروردگار تو مجھے وہ رزق عطا فرما کہ میں تیرے عطا کردہ رزق کے نتیجے میں مواسات کروں۔ کس کے ساتھ؟ من قطرت علیہ من رزق، کہ جس کے اوپر رزق میں تنگی آ چکی ہے۔ اور یہ کیسے میں عطا کروں گا؟ بما وسعت علی من فضلک، وہ جو تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے اپنے فضل سے، اس فضل کی بدولت، اس رزق کی بدولت میں دوسروں کو بھی جو ہے وہ ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ رہا ہوں، ان کی بھی مدد کر رہا ہوں۔ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ، اور مجھ پر اپنے عدل کو اے میرے پروردگار پھیلا دے، تو اپنے عدل کو میرے اوپر جو ہے وہ نازل فرما۔ وَأَحْيَيْتَنِي تحت ظلک، اور مجھے زندہ رکھ اپنے سائے تلے، یعنی ہمیشہ میں تیری فرمان برداری میں اور تیری اطاعت میں ہمیشہ پائیدار رہوں۔ پھر اب یہاں سے وہ ماہ شعبان میں رسول خدا کی کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سَيِّدِ الرُّسُلِ، اے میرے پروردگار یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے، تیرے رسول کا مہینہ ہے، جو سرور سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یہ ان کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ شعبان الذی حففتہ منک بالرحمت والرضوان، وہ شعبان کا مہینہ ہے اے میرے پروردگار جسے تو نے اپنی رحمت اور رضوان میں اس کی آغوش میں لپیٹ کر رکھا ہے، یعنی جو اس مہینے میں اس کی عظمت کو درک کر لیتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی رحمت کو درک کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے رضوان کو درک کرتا ہے۔ اچھا،
پھر کیا الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعب فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ، یعنی رسول خدا کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے یعنی نماز پڑھا کرتے تھے، کب؟ رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی۔ رسول خدا رات دن نہیں دیکھتے تھے، پھر شعبان میں رسول خدا عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہ مفاتیح الجنان میں اگر آپ وہ واقعہ مشاہدہ کریں کہ ظاہراً بخاری سے انہوں نے اس واقعے کو لیا ہے کہ رسول خدا اپنی زوجات میں کسی ایک کے پاس ہوتے ہیں، آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اس خاتون کی زنانہ حس بیدار ہوتی ہے کہ کہیں مجھے چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو وہ دبے پیروں اٹھتی ہے، ادھر ادھر رسول خدا کو تلاش کرتی ہے، تمام زوجات کے گھروں کا تفحص کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے، تو مشاہدہ کرتی ہے کہ رسول خدا محراب عبادت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور پھر وہ آگے اس میں مفاتی میں دعائیں بیان کی ہیں اسی خاتون سے کہ کون کون سی دعائیں رسول خدا جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ تو درواقع یہ کیفیت تھی رسول خدا کی کہ وہ دن بھی اور رات کو قیام کرتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ بخوعاً لکا یعنی تیری فرمان برداری فی اکرامہ و اعظامہ الی محل حمامہ، یعنی اپنی حتمی موت تک رسول خدا کی یہی روش تھی کہ وہ قیام کیا کرتے تھے، وہ روزہ رکھا کرتے تھے، دن کو اور رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی روش تھی کہ وہ اللہ کی فرمان برداری میں اس طرح سے مصروف رہا کرتے تھے۔ پس جب رسول خدا کی یہ روش ہے تو اللہم فاعنا علی الاستعنان بسنتہ فیہ ونیل الشفاعۃ لدیہ، تو اے میرے پروردگار تو میری مدد فرما کہ میں تیرے حبیب کی سنت پر جو ہے وہ ان کی پیروی کروں اور ان کی شفاعت تک پہنچنے کے لیے ان کے اسی نقش قدم پر میں بھی ماہ شعبان میں روزہ رکھوں، قیام کروں اور رات کو عبادت کروں اور تیرا ذکر کرتا رہوں۔ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ اللہم واجعلہ لی شفیعا مشفعا، اے میرے پروردگار اس ہستی کو، خاتم الانبیاء کو میرے لیے قرار دے دے شفاعت کرنے والا شفیع، اور ایسا شفیع مشفع جس کی شفاعت قبول ہے، مجھے ان ہستیوں کے لیے ایسا قرار دے دے۔ وَطَرِيقًا إِلَيْكَ مَحْيَعًا، اور مجھے ان ہستی کو یعنی خاتم الانبیاء کو میرے لیے ایک ایسا راستہ قرار دے جو کشادہ ہو، جو بالکل وسیع راستہ ہو، جس پر چلتے وقت مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ وَجَعَلْنِي لَهُ مُتَّبِعًا، اور مجھے اس ہستی کا پیروکار قرار دے دے۔ حتی القاک یوم القیامت انی راضیہ، حتی یہاں تک کہ میں قیامت کے دن جب اس ہستی کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ ہستی مجھ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وَعَنْ ذُنُوبِ غَازِیَہ، اور میرے جو گناہ ہیں ان سے وہ چشم پوشی کریں کہ یہ آیا ہے میری پیروی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی کوتاہیاں ہیں تو وہ ان سے درگزر فرمائیں، میری شفاعت کریں کہ اے میرے پروردگار یہ میرا چاہنے والا ہے۔ اور وہاں قیامت کے منظر میں دیکھیں رسول خاتم اپنی شفاعت کریں گے، فاطمہ زہرا اپنی شفاعت کریں گی، فاطمہ زہرا کے شیعہ اپنی شفاعت کریں گے، اور وہ شیعہ کہیں گے کہ یہ میرے چاہنے والے بھی ہیں، ان کی بھی شفاعت ہوگی۔ یہ سب روایات کا مجموعہ ہے۔ خوب، وَقَدْ أَوْجَبْتَ لِي مِنْكَ الرَّحْمَ وَالرِّضْوَانَ، اے میرے پروردگار تو نے مجھ پر لازم قرار دیا ہے اپنی جانب سے رحمت اور رضوان کو، کہ جو شخص اس طرح سے اہل بیت کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس طرح سے اظہار عقیدت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ واجب ہے اس کے اوپر رحمت بھی بھیجی جائے، اس پہ رضامندی اور رضوان بھی نازل کی جائے۔ وَأَنزَلْتَنِي دار القرار و محل الاخیار، اور اے میرے پروردگار تو نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے، وہ جگہ عطا کی ہے کہ جسے دار قرار کہتے ہیں، جسے صالحین کا مقام کہتے ہیں، محل الاخیار جہاں صالحین آ کر قیام کریں گے۔ تو نے مجھے اس ذرہ نوازی کی ہے، اس خاک نشین انسان کو اس عرش نشین ہستیوں کے ساتھ تو نے مجھے بٹھا دیا ہے، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا لطف ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ پس انسان ان معارف اور مطالب کو اگر جان کر ہر روز جو ہے وہ صلوات شعبانیہ قرأت کرے گا تو ایسا انسان نورانی ہو جائے گا۔ ایسا انسان کبھی اہل بیت کے دروازے سے عدول نہیں کرے گا، بھاگے گا نہیں، فرار نہیں کرے گا، ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ جہالت کی علامت ہے، عدم معرفت کی دلیل ہے،
اور انسان جو درود پڑھتا ہے یہ باعث بنتا ہے معرفت میں بھی اضافہ ہو، جہالت بھی برطرف ہو، اور وہ جو شیاطین جن و انس نے انسان کا احاطہ کر رکھا ہے وہ انسان سے دور ہو جائیں۔ لہٰذا انسان ان ہستیوں پر درود بھیجے۔ یہ ہے صلوات شعبانیہ۔ اگر آپ مناجات شعبانیہ دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے عظیم خزانوں پر مشتمل ہے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں ان معارف اہل بیت سے روشناس فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمیں ان معارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے دلوں میں اہل بیت کے عشق و مودت میں شدت سے اضافہ فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں شیاطین جن و انس سے ہماری حفاظت فرمائے، ناصالح دوستوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں شاہ صاحب جنہوں نے اس درس کا اہتمام کیا، حاضرین جنہوں نے سنا، قبلہ محترم جنہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ان کی جگہ پر یہاں آپ لوگوں سے ہم کلام ہو، دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دلی اور قلبی آرزو منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں حضرت کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔